الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے بے حساب رحمتوں والا، برکتوں والا اور بندوں کے لیے یہ تاکید ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف توجہ کر لیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ سال کے 12 مہینے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اس لیے کہ عبادتیں اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے فرض کی ہیں. لیکن پھر چونکہ بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ رمضان المبارک کا مہینہ بطور خاص ہے. اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر اللہ رب العزت کی طرف توجہ کریں. اور کہتے وقت جتنا قیمتی ہوتا ہے تو اس کی حیثیت اتنی ہی زیادہ اور اس کی قدر اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. اور جس طریقے سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو قیمتی بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کی قدر بھی زیادہ کی. پھر اس کے اندر اچھائی کے کام کرنے والے کو اچھائی بڑھا چڑھا کر کے دی جائے گی، اور اگر اس کے اندر کوئی گناہ کے کام کرے گا تو اس کے گناہ کا بھی اللہ رب العزت اس کی وعید گناہ کی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی لیے حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو گزارنا ہے. مومن کا طرز عمل اس مہینے میں یہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کے استقبال کے لیے اور اس کی رحمتوں کو اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اور مستفید ہونے کے لیے انسان کو ظاہری اور باطنی طور پر پہلے سے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ویسے تو قرآن پاک کی تلاوت سال کے 12 مہینے کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ وہ شخص جو حافظ نہیں ہے، جس نے قرآن حفظ نہیں کیا لیکن اس کو پڑھنا جانتا ہے، تو قرآن پاک کا اس کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ مہینے میں ایک بار پورے قرآن کو ختم کرے، روزانہ ایک پارہ، مہینے میں ایک بار. اور جو شخص حافظ قرآن ہے تو قرآن کا اس کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ کم از کم ہر مہینے میں 3 بار اس کو ختم کرے. اور پھر رمضان المبارک کے مہینہ، چونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا ورد کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے. تو چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت میں کثرت ہونی چاہیے. پھر آج کل تو مسئلہ حل ہو گیا ہے،
ہر زبان میں ہمارے سامنے قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے، جس کے ذریعے سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ قرآن پاک کی اصلاح آیت میں اللہ رب العزت ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں اپنی عبادتوں میں کثرت اور قرآن پاک کی تلاوت میں بھی زیادتی ہونی چاہیے، تاکہ ہم قرآن پاک کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی امت مجموعی طور پر عبادات میں ذکر و اذکار کے ماحول میں ڈھل جاتی ہے۔ دیکھو یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے لوگوں کے اندر ٹالرنس، صبر و استقامت لوگوں کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ چیریٹی صدقے خیرات وغیرہ میں بھی لوگ زیادتی کرتے ہیں، ہر شخص جو ہے وہ اپنی عام روٹین سے ہٹ کر کے اور اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی خصوصی مہربانی اور خصوصی نظر کرم ہوتی ہے اپنے بندے کے اوپر، اور اسی لیے بندے جتنے بھی ہیں وہ خود بخود ان کے دل نیک اعمال کی طرف اور دین اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور سارا سال جو لوگ غفلت میں گزارتے ہیں رمضان کے مہینے میں وہ پھر راتوں کو اٹھ کر کے بھی عبادتیں کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہم جیسے گنہگار لوگ بھی رمضان کے مہینے میں تو پھر ایک روٹین بن جاتی ہے، بھائی سحری کے لیے اٹھنا ہے، اب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ایک 10 منٹ پہلے اٹھ کر کے اور جو سحری کے بعد 10 منٹ کا وقت بچا اس میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت تہجد پڑھیں، یعنی اللہ رب العزت موقع دے رہے ہیں لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سحری کے لیے تو ویسے بھی ہر شخص نے اٹھنا ہے، اس کو تو قضا نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ تو بہت اہم چیز ہے۔ اب جب ہم سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں 10 منٹ ہم نے پہلے اٹھ کر کے اور وہ 10 منٹ ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا دیے تو دونوں کام ہو جائے، ایک آسانی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص نفل پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو فرض نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص فرض عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کے برابر، یا ایک مقام پر لکھا ہے کہ 700 فرضوں کے برابر اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں اپنی روش کو کچھ تبدیل کر کے اور دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہم دین کے کاموں کو بھی زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہیں اس کو اللہ رب العزت ان کو قید کر دیتے ہیں۔ اب وہی شیاطین کے قید کی ہی وجہ سے ہی خود بخود لوگوں کے دل، جب وسوسے دلوں میں نہیں آتے تو خود بخود لوگوں کے دل دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور پھر چاند رات کو جب شیاطین دوبارہ کھولے جاتے ہیں تو پھر وہ چاند رات کو سب سے زیادہ لوگ بازاروں میں گھومتے ہیں، اس لیے کہ شیاطین اسی دن کھل جاتے ہیں اور پھر لوگوں کے اندر اپنا اثر ڈال کر کے، تو پھر وہ پورا رمضان کا جو مہینہ ہے آپ دیکھیں گے، آپ بازاروں میں جائیں ٹیپ ریکارڈنگ اور گانے شانے وغیرہ بجنا نہیں ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، پھر چاند رات میں خصوصی اہتمام کے ساتھ بڑے بڑے ڈیگ لگا کر کے پورے مارکیٹوں میں، اور اس رات کو خاص طور پر اس چیز کا وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ رب العزت نے شیاطین کو قید کیا ہوا ہے، جیسے اس حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ذکر ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن چاند رات کو جب وہ کھول دیے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا اثر لوگوں میں دکھاتے ہیں۔ اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے، رمضان کے مہینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے صرف رمضان کے مہینے میں ہی عبادت کرنی ہے، باقی سارے مہینوں کو چھوڑ دینا ہے۔ دین جو ہے وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین ہماری پیدائش سے لے کر ہماری دنیا سے جانے تک کے لیے ہے۔ باقی دنوں میں اگر ہم اپنے دنیاوی کاموں کو وقت زیادہ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے فرضوں کو پورا کرتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن رمضان کا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ہم دنیاوی کاموں کو، یہ دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں باقی دنوں میں ڈیوٹی کی ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں ڈیوٹی کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے
تو انہوں نے ہمیں عبادتوں میں زیادتی کا موقع دیا ہے. ڈیوٹی کی ٹائم کم ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیند میں شامل ہو جائیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، لہذا یہ 1-2 گھنٹے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس میں اللہ رب العزت کی عبادت ذرا زیادہ کریں، تاکہ جو لوگ آپ کو موقع دے رہے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب ملے. تو ہمیں اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، اس کو اللہ رب العزت کی رضامندی کی خاطر لگانا چاہیے، نہ کہ اس ٹائم کو ہم ضائع کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے. اور یہی درس اس سے ملتا ہے کہ آپ بھوکے رہ کر کے دوسرے بھوکوں کا احساس کرو، آپ خود اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کر کے دوسرے تکلیف والوں کا احساس کرو. لہذا اس مہینے کے اندر غصے سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. عام طور پر جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار روزہ رکھا ہے، غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے. بھائی روزہ تو غصے کو ختم کرتا ہے، یہ تو آپ نے ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ چونکہ روزہ رکھا ہوا ہے لہذا غصہ زیادہ ہے. روزے میں تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے نفس کے خواہشات کو دبانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے. جب وہ روزے رکھے گا تو نفس کمزور ہوگا، تو جب نفس کمزور ہوگا تو خواہشات کم ہوں گی. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، غصہ ذرا زیادہ آتا ہے، لہذا کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر دینا. روزے کے مہینے میں غصہ نہیں آنا چاہیے. اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ روزہ غصے کا مہینہ نہیں ہے، یہ غصے کو ختم کرنے کا مہینہ ہے. اس میں عام دنوں میں لوگ کم سے کم وضو بناتے ہیں. کہتے ہیں سب سے زیادہ غصے کو ختم کرنے والی چیز جو ہے وہ وضو ہے. کہتے ہیں اگر کسی کو غصہ زیادہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو بنا لے. جب وہ وضو بنائے گا تو اس کا غصہ کم ہو جائے گا. رمضان کے مہینے میں عام دنوں میں لوگ اگر 5 مرتبہ وضو بناتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں 6-7 مرتبہ بناتے ہیں. تو غصہ تو کم ہونا چاہیے. صرف یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ذہن میں ایک بات بٹھائی ہوئی ہے لہذا غصہ آتا بھی زیادہ ہے. صبر کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے. اگر کوئی شخص ایک بات زیادہ کہہ بھی جاتا ہے تو رمضان کے احترام میں اس بات کو نظر انداز کرنا چاہیے، نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ یار روزہ رکھا ہوا ہے تو غصہ زیادہ آ رہا ہے تو اگر کسی نے زیادہ بات کہہ دی تو ہم اس کو 2 زیادہ کہہ دیں. تو اس لیے ان تمام باتوں پر رمضان کے مہینے کی وجہ سے ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے دوسرے لوگوں کے کام آنا ہے، ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. صدقہ اور خیرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کیا کرتے تھے. لہذا ہم بھی ان کے اعمال کو اپنائیں اور رمضان کے مہینے کو جیسے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھیں.